سے فرمایا. آپ فرمانے لگے مجھے سردی لگ رہی ہے, کپڑا لاؤ. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا یہ کپڑا لاؤ, مجھے سردی لگ رہی ہے, بخار کی کیفیت ہے. حضور علیہ السلام لیٹ گئے, آرام کرنے لگے, اپنے اوپر کپڑا لے لیا اور آپ علیہ السلام کو بخار ہو گیا. بولیے کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا. حضور کو بخار ہو گیا, جسم میں درد ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی حضرت خدیجہ نے تو کہنے لگی کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو, کیوں مغموم کیوں ہو, کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, یہ ساری بات بتلا دی, وہی کی ساری صورت بتلا دی. جب ساری صورت بتلائی حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہنے لگی آپ تو یتیموں کے حقوق پورے کرتے ہیں, آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, آپ تو بڑے اللہ اخلاق والے ہیں, تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے آپ پریشان نہ ہوں, اللہ رب العزت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تسلی دی, تسلی دی. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کہنے لگی مکے میں باقی لوگ تو جاہل ہیں, میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل وہ پہلی کتابوں عیسائی مذہب کو قبول کر چکا ہے, باقی کتابوں کو بھی جاننے والا ہے, تورات کا بھی علم رکھتا ہے, انجیل کا بھی علم رکھتا ہے, فاضل عالم آدمی ہے. لہذا میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں. حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا, ورقہ بن نوفل کے پاس گئی حضرت خدیجہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اپنا واقعہ بیان کرو. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان کیا. جو ہی ورقہ بن نوفل نے حضور کی بات سنی اور کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ اس امت کے نبی ہیں. جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں خاموش, اور اس سے بڑھ کے اور باتیں کی اور کہنے لگا سن لو, آپ ایک تو اللہ کے نبی ہیں, دوسری بات یہ ہے جو احکام جو وہی آپ پر آیا ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ پر ظلم و ستم کریں گے, آپ کو مکہ سے نکال دیں گے اور آپ سے جنگیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لوگ, میری برادری کے لوگ میرے ساتھ ایسا کریں, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے صادق الامین کے الفاظ نکلتے نکلتے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں, یہ القاب دیتے دیتے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا جب ورقہ بن نوفل نے کہا تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اوپر تو بہت اعتماد ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں یہ صادق ہے, یہ امین ہے, اور جناب میری تو بڑی عزت کرتے ہیں. ورقہ بن نوفل کہنے لگے اگر میں زندہ رہا جب تم مکہ سے نکالا جائے گا تو میں تیری ضرور مدد کروں گا. بس یہ بات ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, لیکن بولو آپ پریشان ہیں, بولیے آپ پہلے وہی کے موقع پہ حضور پریشان ہے, کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف جبرائیل امین کو قرآن دے کے بھیجا. فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب والایمان, آپ نہ تو کتاب کو جانتے تھے قرآن مقدس کو اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے. میں اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن دے کے بھیجا. اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے آپ قرآن کو بھی نہیں جانتے تھے اور ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے. اللہ نے بتلا دیا میرا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتا تو اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کون سی بات؟ ما کنت تدری مل کتاب والایمان, آپ قرآن کو اور ایمان کو جانتے نہیں تھے. میں اللہ نے وحی کے ذریعے بدلا یہ قرآن ہے اور یہ ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پریشان اور مغموم ہے. اللہ نے فرمایا آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا, میں نے قرآن کے ذریعے آپ کو بتلایا. تو جب وحی آ گئی, وحی آئی کن باتوں پر جن کا پتہ, تو وہی بتلاتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں ولیکن جعلناہ نورا, ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا, اس قرآن کو نور بنا دیا. دنیا کے بھٹکے ہوئے انسان جب اس قرآن پر عمل کریں گے تو ان کو روشنی مل جائے گی, ہدایت مل جائے گی, نور ایمان مل جائے گا. جب اس قرآن پر عمل کریں
لگے غور و فکر کریں گے ان کو روشنی مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کے وہ نور ہدایت پہ آ جائیں گے. یوں سمجھیے گا جہنم کے گڑھوں سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے. جب اس قرآن پر غور کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا. قرآن کو کیا بنایا بولو؟ نور. قرآن کیا ہے؟ ایک مسئلہ بھی سمجھ لو وہ بھی بڑا مزیدار ہے سمجھنے والا ہے. وہ یہ ایک اختلاف ہے جی نور جو ہے اس کی نور کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نور کا سایہ ہے یعنی یہ بھی ایک اختلاف ہے. نور کہتے ہیں جی نور کا سایہ نہیں ہوتا. حضرات اکرام اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے قرآن کو کیا بنایا؟ دھوپ میں رکھ کے دیکھ اس کا سایہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو نور کا سایہ بھی یہ کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. ہم اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرے محبوب پیغمبر آپ کا کام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے. سیدھے راستے پہ چلانا آپ کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ سیدھا راستہ. پیغمبر ہاتھی ہوتا ہے لیکن پیغمبر سیدھا راستہ دکھاتا ہے چلاتا نہیں ہے. آج اسی بات پہ ایک مثال دوں گا حضرات کو بات سمجھ بھی آ جائے گی. پیغمبر ہاتھی ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ہدایت دینے کے معنی ہدایت کا راستہ دکھانا. اللہ اکبر کبیرہ. مثال دے رہا ہوں بات تو آگے پھر آ جائے گی. مثال دے رہا ہوں کیسے دکھاتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سکھلایا سمجھایا قرآن کے احکامات بتلائے لیکن وقت گزرتا گیا ابو طالب آپ کا دفاع بھی کرتا رہا لیکن ایمان کو قبول نہ کیا. ایک وقت آ گیا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے. دیکھا ابو جہل بھی بیٹھا ہے بڑے بڑے سردار اور بھی بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کان میں کہنے لگے چچا جان برادری بیٹھی ہے آپ نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا لیکن ایمان کو قبول نہیں کیا. بغیر ایمان کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لہذا دل سے یقین کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ دو. کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جھگڑ کے آپ کے بارے میں شفاعت کروں گا. اللہ سے منواؤں گا تاکہ آپ کے گناہ اللہ معاف کر کے جنت دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بات کی. وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے اس زمانے کے. انہوں نے سوچا آخر وقت ہے حضور نے کیا بات کی ہوگی تو انہوں نے سوچ لیا حضور نے تو کلمے کی دعوت دی ہے. ابو جہل کہنے لگا اپنے آبا و اجداد کا دین نہ چھوڑنا. تھوڑا وقت باقی ہے ساری زندگی تو نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا لیکن اپنے دین پہ قائم رہا. آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا. جب یہ بات کی تو اس وقت ابو طالب کہنے لگا میں ملت عبد المطلب پہ جان دے رہا ہوں. جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اسی وقت روح نکل گئی. حضور علیہ السلام اٹھ کے نکلے. آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں کیسے برداشت کروں میرا چچا میرے دکھوں کا شریک میرے سکھوں کا شریک میرا چچا وہ جہنم میں جائے اور میں ساری کائنات کا سردار. رب کائنات نے آسمان سے قرآن اتارا. اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب پیغمبر آپ کسی کو پکڑ کر ہدایت پر نہیں لا سکتے. پکڑ کے ہدایت پہ لانا اللہ کا کام ہے. میں اللہ جسے چاہوں ہدایت دوں. چاہوں تو بلال کو پکڑ کے حبش سے آپ کے قدموں میں لا کے آپ کا غلام بنا دوں یہ میری مرضی. تو فرمایا میں اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارے عمل کیسے ہیں. جن لوگوں کے دل ہدایت کے لائق ہے اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے اور جن کے دل ہدایت کے لائق نہیں ہوتے اللہ انہیں ہدایت. اور اللہ نے یہ بدلا دیا. یہ آیت اتری تو رب نے بدلا دیا. آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا. ہدایت پہ چلانا کس کا کام ہے؟